طلوع اسلام۔ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1970 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی 84ویں آیت سے ہو رہا ہے، 4/84۔ سلسلہ کلام تو چلا آ رہا تھا آیت 75-76 سے، جہاں کہا یہ گیا تھا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے جماعت مجاہدین، اے جماعت مومنین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں جنگ کے لیے اٹھتے نہیں ہو؟ اور وہیں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ خدا کے راہ میں جنگ کیا ہوتی ہے اور غیر خدا کے راہ میں جنگ کسے کہتے ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ جنگ ایک ہی چیز ہے، کس مقصد کے لیے لڑی جاتی ہے، اس سے وہ قرآن کی روح سے جائز اور ناجائز بلکہ حلال اور حرام قرار پا جاتی ہے۔ سبیل اللہ کی فی سبیل اللہ جو جنگ ہے اس کے متعلق اس نے خود ہی یہ بتا دیا تھا کہ ایک تو وہ مدافعانہ جنگ ہے کہ جب صورت یہ آ جائے کہ مخالفین تمہیں کسی جگہ بھی چین سے نہ بیٹھنے دیں، تمہاری آزادی کو سلب کرنا چاہیں، تم اس سرزمین کو چھوڑ کے دوسری جگہ بھی چلے آؤ تو پھر بھی وہ یورش کر کے تمہارے پیچھے آ جائیں، اور اب پھر فیصلے کی گھڑی آ جائے موت اور زندگی کی، تو ایسے وقت میں یہ جنگ جسے آج کی اصطلاح میں بھی خالصتاً مدافعانہ کہا جائے گا، اس کی اجازت دی گئی تھی۔ اور دوسری جگہ یہ جو سورہ النساء میں کہا گیا ہے وہ یہ تھا کہ مظلوم جہاں بھی بے سہارا رہ جائے اور وہ اپنی مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کے لیے اٹھنا، وہ ظالم کی کلائی کو مروڑ کر عدل کی میزان پہ جھکا دینے کے لیے جو ایک حدیث آتی ہے، مظلوم کی مدد کے لیے اٹھنا، یہ دوسری چیز ہے جنگ کی۔ اور قرآن کریم نے دو ہی شکلیں یہ بتائی ہیں، اپنی حفاظت کے لیے بطور آخری چارہ کار کے جنگ اور مظلوم کی حمایت کے لیے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جانا۔ اور اس مظلومیت میں قرآن نے یہ کہا تھا، اور کتنی بڑی کشادہ نگہی ہے اس کی، کہ دنیا کی کسی قوم کی بھی معبد ہوں، پرستش گاہیں ہوں، بات تو پرستش گاہ کی اس نے کہا ہے، در حقیقت مقصد اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی کسی دوسرے کی مذہبی آزادی کو سلب کرنے کے لیے اگر کوئی استبداد سے کام لے اور وہ مظلوم ہوں تو تم ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو، خود سینہ سپر ہو کے وہاں کھڑے ہو جاؤ، اپنے سینے میں گولیاں کھاؤ تاکہ بت پرستوں کے بت پدھے محفوظ رہ جائیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ جنگ فی سبیل اللہ کا دامن کہاں تک پھیلتا ہوا چلا جاتا ہے قرآن کی روح سے۔ وہ جو الزام دے رہے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، ایک ہی آیت ان کے جواب کے لیے یہ کافی ہے کہ جو اسلام اس جنگ کو جنگ فی سبیل اللہ قرار دیتا ہے کہ جس میں غیر مذاہب کے معبدوں کو بچانا تمہارے لیے فرض ہو جاتا ہے، اس دین میں یہ چیز ہوگی کہ اپنا دین جو ہے وہ بزور شمشیر پھیلایا جائے۔ یہ تھا جسے اس نے جنگ فی سبیل اللہ کہا تھا۔ اور اس کے بعد مختلف ہدایات تھیں، اور ان ہدایات میں آخری یہ چیز تھی جو پچھلی آیت ہمارے سامنے آئی کہ باہمی اختلاف پیدا نہ کر لیں۔ اس کی شکل اس نے یہ بتائی تھی کہ اپنے ہر اختلافی معاملہ کے لیے ایک سینٹرل اتھارٹی ہونی چاہیے، ایک مرکزی اتھارٹی ہونی چاہیے، جسے آج کی اصطلاح میں آپ مملکت کی اتھارٹی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں اسے اللہ اور رسول قرار دیا گیا ہے۔
اصل میں تو اطاعت اور محکومیت تو قرآن کی روح سے خدا کے احکام کی ہی ہے، لیکن وہ اطاعت کسی ایک مخصوص مرکز کے ذریعے سے کی جائے گی۔ اس کے لیے اصطلاح ہے قرآن کی، اللہ اور رسول کی اطاعت، اور یہ کہا کہ جب بھی کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے خود ہی اس کا فیصلہ کرنے نہ بیٹھ جایا کرو، اور اسے تو آگے قطن نہ پھیلایا کرو تاں کہ تم اسے ریفر کر دو یا تو سینٹرل اتھارٹی کی طرف یا اس سینٹرل اتھارٹی کی طرف سے جو افسران ماتحت متعین کیے گئے ہوں ان کی طرف اس چیز کو لوٹاؤ، تاکہ وہ تفتیش کے بعد، تحقیق کے بعد، تفحیص کے بعد یہ دیکھیں کہ اصل معاملہ کیا ہے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچ کے وہ فیصلہ کریں۔ ان فیصلوں کے متعلق پابندی عائد کر دی اس مرکزی اتھارٹی پر یہ کہ ان کا ہر فیصلہ قرآن کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے گا۔ اب یہ ہے جسے آپ اسلام کا سیاسی نظام کہیے، یہ ہے جسے آپ اسلامی مملکت کہیے، یہی وہ چیز ہے کہ جس کے زیر فیصلہ، جس کے زیر کمان جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا جائے گا اور جنگ لڑی جائے گی۔ یہ کچھ کہنے کے بعد قرآن پھر اس آیت میں جو آج ہمارے زیر درس ہے پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا، فقاتل فی سبیل اللہ۔ جہاں جہاں جنگ ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ جنگ فی سبیل اللہ ہے، اور فی سبیل اللہ کی تشریح قرآن نے خود کر دی۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تم جنگ کرو لیکن صرف اللہ کے راستے میں، جس کی وضاحت اور تعین خود قرآن نے کر دی۔ آگے دو ٹکڑے آتے ہیں اس میں بڑے بنیادی ہے اس سلسلے میں، لا تکلف الا نفسک، واحد کی ضمیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اس باب میں جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے وہ تو اپنی ذات کی ذمہ داری ہی لے سکتا ہے۔ انڈیویجول ریسپانسبلٹی جسے آپ کہتے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دور حاضر نے سیاسی نظام کا یہ ایک شکل پیدا کی جسے نظام جمہوریت کہا جاتا ہے یا مملکت کا نظام، جس نظام میں آپ کسی فرد کی ذمہ داری کو متعین ہی نہیں کر سکتے۔ کسی سے پوچھئے، یہ ارباب نظم و نسق بھی جو ہے، ارباب حکومت بھی جو ہے، کسی سے بات کیجئے وہ کہیں گے کہ صاحب کیا کیا جائے، حکومت کی مشینری اتنی خراب ہو گئی ہے، نظم و نسق کی ایڈمنسٹریشن کی مشینری کے اندر خرابیاں آ گئی ہیں، یعنی گویا یہ کچھ باہر سے بول رہے ہیں، مشینری کہیں اور ہے، یہ حکومت کی غلطی ہے صاحب جو کچھ کیا جا رہا ہے، میں ذمہ دار تو نہیں ہوں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے لیے تو حکومت کے غلط احکام فیصلے ذمہ دار ہیں۔ وہ یہ حکومت کیا ہے کم وقت پتہ چلے، کسی کو معلوم ہی نہیں، نہ اس کا ایڈریس کسی کو معلوم ہے، یہ نہ پتا ہے وہ کہاں رہتی ہے، کہاں جا کے اس کو ملے، اور جس سے پوچھئے وہ حکومت، یہ باہر والے نہیں، خود ارباب حکومت کی یہ کیفیت ہے کہ ہر ایک ان میں سے حکومت کو کوستا ہے۔ یہ بنیادی نقص ہے اس انداز کی جو مغرب کی جمہوریت ہے، اس کا نقص ہے یہ کہ آپ کسی چیز کی ذمہ داری کسی پرٹیکولر انڈیویجول پہ لوکیٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی پرٹیکولر انڈیویجول اس میں ذمہ داری لیتا ہے۔ یہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی آپ کے ہاں جو ہوتی ہے اس میں بھی اگر آپ ان کے ہاں چاہیں تعین کرنا کہ صاحب اس کا ذمہ دار کون ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہاں سے وہاں تک ایک سلسلہ اور ایک جال پھیلا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ اصلاح نہیں کہیں ہو سکتی۔ کسی معاملے کے متعلق آپ دیکھیے، بات چھیڑ کے کہیں کیس لے جائیے، اس میں دیکھیے کتنے الجھے ہوئے اس میں نظر آتے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ متعین طور پر کوئی اس کے اندر مجرم ہے ہی نہیں۔ وہ مجرم کون ہے؟ حکومت، جس کا ایڈریس ہی کسی کو معلوم نہیں۔ ایبسٹریکٹ چیز ہو جاتی ہے، محسوس چیز نہیں ہوتی۔ قرآن متعین کرتا ہے ذمہ داری کو، وہ کہتا یہ ہے کہ لا تکلف الا نفس۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو سربراہ مملکت ہے وہ کہتا ہے کہ تیری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری میں
تو اپنے لیے جس طرح سے جی چاہے نیچے یہ کر، ہم تم سے پوچھیں گے۔ بظاہر تو یہ معنی یہاں نظر آتے تھے کہ لا تکلف الا نفسک، کہ تو اپنی ذات کا ہی ذمہ دار ہے، کسی دوسرے کا نہیں، لیکن بات یہ بڑی گہری ہے یہاں جو قرآن کہہ گیا ہے۔ اب یہ چیز رہی کہ صاحب جنگ تو نظم و نسق، حکومت، مملکت وغیرہ، یہ ایک فرد کی تو بات ہے نہیں، اس میں تو ساری جماعت ساتھ ہوگی، اور قرآن کی روح سے جو اس کا نظام مشاورت ہے اس کے اندر تو پوری جماعت شریک ہوتی ہے اس میں۔ تو اس باقی جماعت کے متعلق کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے، ہم تو تم سے پوچھیں گے، اور تیرا کام یہ ہے کہ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کوئی قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، اس کے ترجمے میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ مومنین کو تم اکساؤ جنگ کے لیے، ترغیب دو ان کو جنگ کے لیے۔ بات جچتی ہوئی نہیں، ذمہ داری تیری ہے اور باقی رہی تیری جماعت، تو پھر تیرا کام یہ ہے کہ ڈنڈا ہاتھ میں لے، ان کے پیچھے پڑ جا کہ چلو اٹھو جنگ کے لیے۔ کیوں نہیں جاتے تم جناب؟ یہ رزق کے عام معنی سے یہ چیز ذہن میں آتی ہے انسان، بات یہ نہیں ہے، بڑی عظیم چیز۔ جہاں تک تیری جماعت کا تعلق ہے، تیرا فریضہ یہ ہے، رزق کے معنی ہوتا ہے کسی کوئی کمی کو پورا کر دینا، ڈیفیشنسیز دور کر دینا، اس کی یہ ساری چیزیں دور کر کے نشو و نما کر دینا۔ وہ جو فریضہ بتایا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تعلیم دیتا ہے تو ان کو قوانین کی غرض و غائب کی، اور نشو و نما کرتا ہے تو ان کی صلاحیتوں کی۔ یہ وہ چیز ہے ہر رزق جسے کہا جاتا ہے، جس میں کوئی کمی رہ گئی ہے وہ کمی پوری کرنا۔ اب دیکھیے کیا عمدہ نظام ہوا کہ یہ ذمہ داری تو تمہاری ہے، ہم تو تم سے پوچھیں گے یہ بات کہ ایسے وقت میں یہ کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا گیا۔ اب یہ چیز کے صاحب میرے جو ساتھی تھے جن کو ساتھ لے جا کے یہ سب کچھ میں نے کرنا تھا، ان کے تعاون سے، ان کی رفاقت سے یہ کرنا تھا، ان میں یہ کمزوریاں تھیں، ان میں یہ کمیاں تھیں، یعنی یہ ایکسکیوز تم پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارا فریضہ ہے حرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جماعت کے اندر جتنی کمیاں، کمزوریاں، ڈیفیشنسی جتنی ہیں ان کو پورا کرنا یہ تیرا کام ہے۔ تم یہ کچھ کرو اور ہم تم سے پوچھیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کیسا عجیب نظام قرآن دے جاتا ہے، اور کس طرح سے دو لفظوں کے اندر کتنی گہری بات جو ہے بیان کر جاتا ہے قرآن۔ قرآن سے استنباط کے لیے طریقہ یہ ہے عزیزان مان کہ اس کی ان چیزوں کے اوپر یوں ہی آگے نہ بڑھ جائیے، یہ تو ایک لفظ دامن پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے انسان، کہتا ہے یہ چیز اگر تم نے کی کہ اپنی ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری کا احساس کیا کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں خدا کے سامنے، میں نے جواب دینا ہے، وہاں یہ کہہ کہ میں نہیں چھوٹ سکتا کہ صاحب یہ جو میرے ماتحت تھے، ساتھی تھے، میرے رفقا تھے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ان میں یہ چیز نہیں تھی اور وہ کمزور ہو گئے، یہ تمہارا کام ہے، یہ کچھ کرو تم ان کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ہاں یہ سول کی ایڈمنسٹریشن میں تو یہ کیفیت ہے جو میں نے عرض کی کہ کہیں بھی لوکیٹ نہیں کرتے۔ غنیمت ہے کہ ہمارے ہاں ابھی فوج کی ایڈمنسٹریشن میں یہ چیز نہیں، فوج کا جرنیل ریسپانسیبل ہے، لوکیٹ کی جاتی ہے وہاں ذمہ داری تمہارے ذمہ۔ اب یہ چیز کے نیچے جس قدر بھی اس کے ماتحت ہیں ان میں کس چیز کی کمی ہے، کیا کیا ضرورتیں ہیں اس کی، کیا کچھ ہونا چاہیے ان کے پاس، کیسے ڈسپلن ہونا چاہیے، میٹیریل کمی بھی، ان کی مورل کمی بھی جتنی بھی ہے اس کا پورا کرنا یہ اس کے ذمہ ہے۔ اور یہ ذمہ داری جو ہے اس چیز کی کہ انہوں نے یہ کچھ کیوں نہیں کیا، وہ اس کے اوپر آتی ہے۔ اسی سے صحیح نظم و نسق قائم رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس جنگ کے لیے یاد رکھ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جتنی کمیاں، کمزوریاں، ڈیفیشنسی ضرورتیں ہیں وہ ساری پوری کرنی ہے، اس کے تم ذمہ دار ہو، اور ہم تم سے پوچھیں گے کہ فلاں وقت پہ یہ جو کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا گیا اور کیوں نہیں ہوا۔ یہ اگر کر لو اپنا نظام تم، تو عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا،
یہاں جنگ کا مقصد جو تھا مدافعت کا واضح ہو گیا. یہ تم کر لو گے تو اس کے بعد تم دیکھو گے کتنی جلدی ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ یہ جو دست درازیاں کرتے ہوئے بڑھتے چڑھتے ہوئے تمہارے پیچھے آ جاتے ہیں یورش کر کے. تم دیکھو گے کہ خدا کس طرح سے ان کے استبداد کی روک تھام کر دیتا ہے. تو آپ نے دیکھا جنگ کا مقصد کہ دوسروں کی زیادتی، ان کا استبداد، ان کے مظالم، ان کی روک تھام ہے. واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا. یاد رکھو اس نظام میں جو خدا کے ان قوانین کے تابع تم متشکل کرو گے، اس میں بڑی قوت آئے گی. کاہے کے لیے قوت آئے گی؟ انسانیت کو کچل دینے کے لیے، دوسروں کو غلام بنا دینے کے لیے. ایک لفظ ہے اشد و تنکیلا. یہ جو تنکیلا ہے، یہ نکال جسے ہم کہتے ہیں، وہ عربی زبان کا نقلا. اس کے معنی ہوتا ہے کہ جو سرکش ہو جائے اس کے پاؤں میں بیڑی ڈال کے اس کو روک دینا. یہ صرف روک دینے کے لیے ہے. سرکش قوتیں، ظالم مستبد قوتیں، ان کو ان کی سرکشی اور دست درازی سے روکنے کے لیے ہے. اشد و تنکیلا. جنگ کا مقصد یہ ہو گیا. اور یہی وجہ ہے قرآن نے کہا ہے کہ جنگ میں جس مقام سے بھی دشمن تم سے صلح کے متعلق کہے تو فوراً صلح کو تسلیم کر لو تم. اس لیے کہ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے. نہ تو جول عرض مقصد تھا کہ تم نے کسی دوسروں کی مملکت چھیننی ہے، نہ کسی کی آزادی کو سلب کرنا تھا، نہ یہاں کہیں لوٹ مار کرنی ہے. مقصد تو سارا یہ ہے کہ یہ جو زیادتیاں کر رہے ہیں مظلوم انسانیت پر، اپنی ان زیادتیوں سے رک جائے. یوں ہی یہ رک جائے بس تمہارا مقصد پورا ہو گیا. اشد و تنکیلا. سرکش کو اس کی سرکشی سے روکنے کے لیے خدا کی قوت کام میں لائی جائے. یہ ہوئی فی سبیل اللہ قتال. یہ تو ہوئی تمہاری جماعت، اسے تو تمہارے ساتھ چلنا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا جان اور مال بیچ کر خدا کے ہاتھوں اس جماعت کے اندر شامل ہوئے ہیں. قرآن نے دوسرے مقام پہ وہ کہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں، عام ترجمہ برے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو. اب یہ جو چیز ہے کہ کوئی بھی اگر اچھے کام کے لیے اٹھے، اور اچھا کام جو ہے وہ انفرادی طور پہ یا عام معیار کے مطابق نہیں، اس کے لیے قرآن نے معیار خود دے دیے کہ بر اور تقوی کیا ہوتا ہے. ان کاموں میں تعاون کرنا، دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا. اسی طرح سے وہ اگر جماعت مومنین کسی اچھے کام کے لیے اٹھتی ہے، اس میں وہ انوائٹ کرتا ہے کہ کوئی اگر اس کا ساتھ دینا چاہے تو آؤ ساتھ دو. یہ جو ہے کسی کا اچھے کام میں دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا. اب یہ دیکھتے ہیں ٹکڑے کیسے عمدہ آ رہے ہیں. ڈائریکٹ ریسپانسبلٹی اس سربراہ کی، اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کی نشو و نما کی ذمہ داری اس پر.